میں بیوی کے انتہائی اصرار پر اس کے میکے جا رہا تھا۔ اس کے بھائی کی منگنی تھی اور وہ میرا اس میں شرکت کرنا ضروری سمجھتی تھی تاکہ میری غیر موجودگی کی وجہ سے خاندان والوں کو باتیں کرنے کا موقع نہ مل جائے کہ پتہ نہیں اس کا شوہر کیوں نہیں آتا۔ میرا سسرال کراچی میں رہتا تھا جبکہ میں غم روزگار کی وجہ سے لاہور میں سکونت اختیار کیے ہوئے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لمبے سفر سے میری جان جاتی تھی، اوپر سے میرے تینوں بیٹے بھی سفر میں تنگ کرتے تھے۔ لیکن میں ہما کی ضد کی وجہ سے اس کے ساتھ جانے کو تیار تو ہو گیا، لیکن پورے راستے کوفت اور جھنجھلاہٹ سے میرا منہ بنا رہا اور ہما مجھے دیکھ دیکھ کر چڑھاتی رہی۔ جب کراچی اسٹیشن پہ اترا تو گرمی کی وجہ سے برا حال ہو گیا۔ یہ تو شکر تھا کہ ٹیکسی فوراً ہی مل گئی اور ہم اس میں سوار ہو گئے۔ اس شدید گرمی میں خدا خدا کر کے ہم گھر پہنچے تو مجھے لگتا تھا کہ شاید میں 1 گھنٹہ بھی یہاں نہ گزار سکوں اور شاید واپس لوٹ جاؤں گا۔ دروازے پہ دستک دیتے ہوئے میں یہی سوچ رہا تھا، مگر جو ہی دروازہ کھلا تو میری کوفت حیرانگی میں بدل گئی۔ سامنے ایک آفت کی پرکالا کھڑی تھی، اونچا لمبا قد، گوری چٹی رنگت۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے سیاہ رنگ کا کرتا پجامہ پہن رکھا تھا، گلے میں سرخ رنگ کا اسٹرالر لیا ہوا تھا۔ میں نے زندگی میں اتنا مجسم حسن پہلی بار دیکھا تھا جسے دیکھ کر ہی میں مبہوت ہو گیا۔ وہ خوشی سے چیختے ہوئے فوراً ہما کے گلے آ لگی۔ وہ اس کے گلے لگی ہوئی تھی لیکن شرارت سے میری طرف مسلسل تکے جا رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے سلام کیا اور فٹافٹ اپنی بہن ہما کے ہاتھ سے بیگ لے کر ہمیں اندر لے جانے لگی۔ اس نے فٹافٹ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا اور اے سی آن کر کے ہمیں اندر بٹھایا، اور جتنی تیزی سے وہ ہمیں بٹھا کے گئی تھی اتنی ہی تیزی سے وہ ہمارے لیے سادہ پانی لے کر آئی اور پھر چھپاک سے باہر نکل گئی۔ میں اس کی یہ پھرتیاں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ وہ تو کسی جوالا مکھی کی طرح اپنی ایک جھپک دکھاتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ایک کوفت میرے سر پہ سوار تھی وہ تو جیسے کسی پتلی گلی سے نکل کے غائب ہو گئی۔ سادہ پانی کے ایک کی جگہ میں نے 2 گلاس پی لیے، لیکن ایک عجیب سی پیاس تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کہ وہ ایک بار پھر سے وارد ہوئی۔ اب اس کے ہاتھ میں شکنجمی کا بھرا ہوا جگ تھا جو اس نے میرے خالی گلاس میں ڈالا۔ پھر ایک گلاس اس نے ہما کی طرف بڑھایا۔ وہ باتوں کی مشین تھی، مسلسل بولے جا رہی تھی اور بات بات پر مسکراتی تو میں اس کے چہرے میں پڑنے والے ڈمپلز میں کھو سا جاتا۔ خدا جانے یہ کون تھی، لیکن جو بھی تھی کمال تھی۔ میرا دل کنکھیوں سے اسے ہی تکے جا رہا تھا۔ ہما اس سے محو گفتگو تھی کہ وہ ایک دم سے میری طرف مڑی، کہنے لگی کیسا لگا کراچی آنا؟ آپ تو بس نکاح والے دن آئے تھے اور ہماری باجی کو لے کے پھر سے اڑ گئے، اس کے بعد تو آپ کسی جن کی طرح غائب ہی ہو گئے۔ اپنی بات کر کے وہ خود ہی کھلکھلا کے ہنس پڑی تو ہما اسے مصنوعی غصے سے گھورنے لگی۔ ارے میرے میاں تمہیں جن کہاں سے لگ رہے ہیں؟ اتنے ہینڈسم سے تو ہیں، تم اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ۔ میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں باجی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شکر ہے کہ جیجا جی کا دیدار نصیب ہوا۔ اس کے جملے پر میرے دل کے تار بج سے گئے تو میں نے ایک دم ہما سے پوچھا، تم نے ابھی تک اس لڑکی کا تعارف نہیں کروایا، کون ہے یہ؟ تو ہما کی آنکھوں میں حیرت سی اتر آئی اور وہ سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی، شکر ہے کہ اس وقت یہاں کوئی اور نہیں ہے، ورنہ تو یقین کریں آپ کی اتنی لا علمی پہ آپ کا ٹھیک ٹھاک مذاق بنتا۔ تو میں پریشان ہو کے ہما کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ شوخ و چنچل سی لڑکی میری طرف دیکھ کے ہنسنے لگی۔ اسی لیے کہتے ہیں نہ کہ صرف نکاح کے وقت میکے نہیں آنا چاہیے بلکہ اس کے بعد بھی چکر لگاتے رہنا چاہیے تاکہ میکے والوں سے آپ کا تعارف رہے۔ ویسے میں ان کی سب سے چھوٹی بہن ہوں، جب ان کا نکاح آپ سے ہوا تھا تو میں اس وقت 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ ہاں تو بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے، تم اس وقت چھوٹی سی تھی، اب تو ماشاءاللہ سے بڑی ہو گئی ہو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ 1 صدی اور نہ آتے تو کیا میں بڑی نہ ہوتی، چھوٹی ہی رہتی؟ اس کی بات سن کے مجھے ہنسی آ گئی۔ بھائی مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنی جلدی بڑی ہو جاؤ گی، اس وقت تو ایک چھوٹی سی پونی ٹیل باندھے فراک پہنے تمہیں دیکھا تھا، تو ظاہر ہے میرے تصور میں تو وہی چھوٹی سی لڑکی تھی۔ وہ میری بات پر پھر سے کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ شاید اسے بات بات پر ہنسنے کی عادت تھی اور اس کی ہنسی تھی بھی بہت دل فریب۔ میرا دل چاہتا تھا میں اسے یوں ہی ہنستا مسکراتا دیکھتا رہوں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ میں نے اتنی شاندار اور خوبصورت مسکراہٹ پہلے کبھی کسی کی نہیں دیکھی تھی، اور جب وہ بات ببات جیجا جی کہتی تو جانے کیوں میرا دل دھڑکنا بھول جاتا۔
میں چاہتا تھا وہ میرا نام لے، لیکن میں ایسا کیوں چاہنے لگا تھا؟ ایک دم سے ہی میں گڑبڑاس آ گیا۔ یہ میں کس سمجھ جا رہا ہوں؟ مجھے اپنے آپ پر بے حد حیرانگی سی تھی۔ مجھ پر میرے اپنے ہی خیالات بری طرح سے حاوی ہونے لگے۔ اتنے میں میرے ساس سسر ڈرائنگ روم میں آئے۔ وہ مجھ سے مل کر بے حد خوش تھے، بار بار میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ سسرال میں مجھے اتنا پروٹوکول ملے گا اس کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ سب میرے سامنے بچھے بچھے جا رہے تھے اور اپنی اتنی اہمیت دیکھ کر میں پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میرے سسرال والے اتنے زندہ دل لوگ ہوں گے یہ تو میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ بیٹا کھانا تیار ہے، آپ منہ ہاتھ دھو کے فریش ہو جائیں، میرے سسر نے کہا تو میں نے ان سے کہا کہ میں شاور لوں گا پھر بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ تو میرے ساس اور سسر اور ہما ڈرائنگ روم سے چلے گئے۔ وہی نٹ کھٹ سی لڑکی فوراً بول پڑی، آپ کون سے کپڑے پہنیں گے مجھے بتا دیں، میں استری کر دیتی ہوں۔ تو میں اس کی اپنائیت دیکھ کر مسکرا دیا۔ پھر میں نے اس کی طرف بریف کیس کی اچھالی جو اس نے پھرتی سے کیچ کر لی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ جو دل چاہتا ہے وہ کپڑے نکال لو۔ تو وہ میری طرف حیرت سے آنکھیں پٹ پٹا کے دیکھنے لگی۔ میں اپنی مرضی سے کپڑے کیسے نکال سکتی ہوں؟ خدا جانے آپ کی کیا پسند ہو۔ وہ اٹھ کے جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے پہلے میرے ہاتھ کو پھر میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم جو بھی میرے لیے نکالو گی وہ میں خوشی خوشی پہن لوں گا۔ آخر میری سالی کپڑے دے رہی ہے بھائی، اور سالی تو ویسے بھی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ میری بات پر وہ کھل کھلا کے ہنس پڑی۔ اس کے چہرے کے ڈمپل گہرے ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے میرے دل پہ ہاتھ پڑ گیا ہو۔ اس نے اپنی انگلی میں کی چین گھمائی اور پھر میرے اٹیچی کیس کو کھولنے لگی۔ پھر وہ ایک ادائے ناز سے پلٹی تو میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بریف کیس میں سے نیلے آسمانی رنگ کا لباس نکالا، کہا یہ آپ پہ بہت سوٹ کرے گا۔ تو میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا سر جھکا کر کہا تمہیں پسند ہے تو پھر میں یہی پہنوں گا۔ تو وہ میری طرف دیکھ کے مسکرائی۔ پھر اس نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ میرا اٹیچی کیس بند کیا اور چابی لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دی۔ میں آپ کے کپڑے استری کر دیتی ہوں۔ تو میں نے اسے منع کیا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی پہن لوں گا، ویسے بھی کون سا کہیں باہر جانا ہے، گھر میں ہی ہوں۔ لیکن وہ نہیں مانی۔ آپ ہمارے گھر کے داماد ہیں، ابھی کوئی نہ کوئی رشتہ دار آتا ہی ہوگا، تو ایسے میں ہمارے جیجا جی بغیر استری کے کپڑوں میں بیٹھے ہوں یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی۔ تو میں اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے باتھ روم میں ویسے ہر چیز رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ کو پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے باتھ روم کی طرف نشاندہی کی اور پھر میرے کپڑے لے کر وہ باہر چلی گئی۔ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر ایک آہا بھر کر میں باتھ روم میں گیا تو دیکھا ہر چیز سلیقے سے اس نے رکھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے صرف حسین ہی نہیں لگ رہی تھی بلکہ ٹھیک ٹھاک سلیقہ شعار بھی لگی۔ باتھ روم میں مجھے ہما نے کپڑے لا کر دیے۔ میں کپڑے پہن کر باہر نکلا تو ڈائننگ روم میں سبھی میرا کھانے پہ انتظار کر رہے تھے۔ ٹیبل پر نت نئی ڈشز دیکھ کر میرے منہ میں تو پانی ہی آ گیا اور میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اس دوران وہ نٹ کھٹ میرے ارد گرد ہی رہی، کبھی ایک ڈش اٹھا کے میرے سامنے کرتی، کبھی سلاد کباب زبردستی میری پلیٹ میں ڈالتی۔ میں یہ چیز خاص طور پہ نوٹ کرنے لگا کہ وہ اپنی بہن کو کوئی خاص نہیں پوچھ رہی تھی جتنا وہ مجھے کھانے میں پروٹوکول دے رہی تھی۔ کھانا ختم کیا ہی تھا کہ گھر میں ان کے رشتہ داروں کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ اس دوران تو وہ جیسے نظروں سے اوجھل ہی ہو گئی۔ گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا، منگنی کے انتظامات شروع ہو چکے تھے، لیکن میری متلاشی نگاہیں اس پریوش کو ہی ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ تو سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو مجھے شدید بوریت کے احساس کے ساتھ ہر رنگ پھیکا لگنے لگا۔ منگنی کا سارا انتظام لان میں کیا گیا تھا، لیکن میرا وہاں بیٹھنا محال سا ہو گیا۔ اسے دیکھنے کے لیے میری نگاہیں بے چین سی ہونے لگی۔ تو میں اندر جانے کے لیے ابھی 2 قدم بڑھا ہی تھا کہ ہما میرے سامنے آن کھڑی ہوئی، اٹھلا کے بولی کیسی لگ رہی ہوں میں نے اچٹتی سی نگاہ ہما پہ ڈالی اور اوپر ہی اوپر سے تعریف کرتے ہوئے کہا بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تو وہ میری بات سن کر شرما سی گئی۔ پھر اس نے تینوں بچوں کو میرے حوالے کرنا چاہا تو میں نے جھنجھلا کے کہا کہ نہیں بھائی، انہیں خود ہی سنبھالو،
یہ کہہ کے میں اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہما حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتی چلی گئی، لیکن میں نے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی۔ میں نے جو ہی لاؤنج میں قدم رکھا تو وہ اپنی سہیلیوں کی سنگت میں سیڑھیوں سے اترتے ہوئے مجھے دکھائی دی۔ تیز آتشی رنگ کی میکسی اور پھولوں کے گجروں میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میں جیسے سانس لینا ہی بھول گیا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، فوراً اپنی سہیلیوں کو ایک طرف بھیج کر وہ تیزی سے میرے قریب آئی۔ جیجا جی، کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو تو مجھے بتائیے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انتظام تو سارا لان میں کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ میں نے اپنے بیگ میں سے لیپ ٹاپ نکالنا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے آگے کی طرف جانے ہی والی تھی کہ میں نے ایک دم اس سے پکارا، ارے سنو چھوٹی۔ وہ ایک دم تیزی سے پلٹی اور تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھ کے بولی، میں آپ کو کہاں سے چھوٹی لگتی ہوں؟ میرا نام چھوٹی نہیں ہے، مجھے شزا کہتے ہیں۔ وہ اترا کے بولی تو میں ایک دم مسکرا دیا، پھر اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی کہ ابھی تو آپ نے مجھے بلایا تھا۔ تو میں ایک دم گڑبڑا گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کیا بات کروں۔ اتنے میں ہما نے جب اسے میرے ساتھ کھڑے دیکھا تو وہ ایک دم سے ہمارے قریب آ گئی۔ دیکھیں نا بچے کتنا تنگ کر رہے ہیں، آپ ذرا انہیں دیکھ لیں، میں ذرا امی کی بات سن لوں۔ اس نے بچے میرے حوالے کیے اور آگے بڑھ گئی، جبکہ شیزا بھی جا چکی تھی۔ میں تینوں بچوں کو لے کر دوبارہ سے لان میں چلا آیا، جہاں پر شیزا کسی تتلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ ہما سے میری شادی لو میرج ہوئی تھی۔ وہ میرے دوست کی بہن کی سہیلی تھی۔ ان کے گھر کی ایک تقریب میں نے اسے دیکھا تھا تو اپنا دل ہار دیا۔ وہ میرے اعصاب پر بری طرح سے طاری ہو گئی۔ میں اپنے دل کے معاملے میں بالکل ہی بے اختیار ہو گیا۔ تو میں نے ایک بہانے سے اپنے دوست کو اپنے قریب بلا کے پوچھا کہ وہ جو پنک کلر کے شرارے میں لڑکی کھڑی ہے اس کا کیا نام ہے؟ تو میرا دوست میری بات سن کے ہنس پڑا، بولا لگتا ہے جناب دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر بیٹھے ہیں۔ تو میں ہنس پڑا، کیونکہ میرے سارے دوست جانتے تھے کہ میں شادی کے نام سے دور بھاگتا تھا۔ میرے تمام ہی دوستوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ سبھی بال بچے دار تھے، صرف میں ہی ان میں کنوارا تھا۔ تو میرے سارے دوست مجھے بہت چھیڑتے تھے، لیکن جب سے اس پنک شرارے والی لڑکی کو میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ اب دیر نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو وہ اس تقریب سے کہیں چلی جائے، اور پھر میں کیسے ڈھونڈوں گا اس کو، جبکہ میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا۔ اسی وجہ سے میں نے جلدی جلدی شراز سے پوچھا کہ یار اس کا نام کیا ہے، تو وہ مجھے چھیڑنے لگا، لیکن پھر میرے سنجیدہ رویے کو دیکھ کے ایک دم سے بولا، اس کا نام ہما ہے، میری بہن کی سہیلی ہے اور ابھی تک کنواری ہے، کہو تو بات چلائیں۔ اس کی بات سن کے میری بتیسی نکل آئی اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو میرا دوست شراز خوشی سے جھوم گیا، بولا شکر ہے تم نے بھی کوئی ارادہ باندھا، اب ہم جلد ہی سب مل کے تمہارا بندوبست کرتے ہیں۔ اور پھر اپنے اس دوست کی تقریب میں مجھے ہما سے ایک دو بار بات کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ دھیمے لہجے والی یہ لڑکی مجھے بے حد اچھی لگی۔ وہ بھی شاید میرے یوں آگے پیچھے گھومنے پہ کچھ نہ کچھ جان گئی تھی، تبھی تو اس کے گالوں پر ایک لالی سی آ گئی۔ لیکن اگلا مرحلہ اتنا آسان ہوگا یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے والدین کو ہما کے گھر بھیجا، انہوں نے میرا رشتہ قبول کر لیا اور یوں میری چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا، اور میں ہما کو بیاہ کر کراچی سے لاہور لے آیا، جہاں ایک IT کمپنی میں میری نوکری لگی ہوئی تھی، اور پھر اللہ نے مجھے 3 پیارے پیارے سے بچے بھی دے دیے۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھا، لیکن جب سے میں نے اپنی سالی کو دیکھا تھا میری پرسکون زندگی میں طوفان برپا ہو گیا تھا۔ اب میں ہما کو دیکھ کر بلا وجہ اس کا موازنہ شزا سے کرنے لگا تھا، حالانکہ شادی سے پہلے ہما بھی شزا کی طرح ہی لگتی تھی، لیکن اب شادی کے بعد وہ ذرا موٹی ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی پیاری تھی۔ مگر جب سے شزا کو دیکھا تھا تو ہما میرے دل سے اتر گئی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بات بات پر اسے جھڑکنے لگا۔ اس نے منگنی میں لہنگا پہنا ہوا تھا تو اسے اس لباس میں دیکھ کر میں چڑ سا گیا، فوراً سے اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، یہ کیا پہن رکھا ہے؟ ایک تو اتنی موٹی ہو گئی ہو، 100 بار تم سے کہا ہے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھو، لیکن تمہیں تو ٹھوسنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ دیکھو یہاں کتنی شادی شدہ خواتین ہیں،
اپنے آپ کو کتنا مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اور ایک تم ہو، دور سے دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ نہ جانے شادی کے بعد تم پہ ایسا کیا ظلم ہوا ہے کہ بس پھیلتی ہی جا رہی ہو۔ اور تمہیں کس نے کہا تھا لہنگا پہننے کو؟ یہ انتہائی اسمارٹ لڑکیاں پہنتی ہیں، اور تم تو مکمل ایک عورت بن گئی ہو۔ کم از کم تمہیں ڈریسز سینس تو ہونی چاہیے۔ یہ کنواری لڑکیوں کا ڈریس ہے، ان کے اوپر جچتا ہے یہ۔ کم از کم اپنی عمر کے مطابق لباس پہننا ہی سیکھ لو، نہیں تو شیزا سے پوچھ لو، اس کو دیکھو، اس کی ڈریسنگ کتنی زبردست ہے، کتنی گریسفل پرسنالٹی ہے۔ اور خدا کے لیے یہ جو اتنا ٹن میک اپ تم نے تھوپ رکھا ہے، جا کے منہ دھو لو، کارٹون لگ رہی ہو۔ ہما میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ میں تو بات کر کے آگے بڑھ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو مجھ سے چھپ نہ سکے۔ لیکن میں تو جیسے پتھر دل کا ہو گیا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کا دل دکھایا تھا، اور وہ بھی بہت بری طرح سے۔ لیکن پھر تو یہ معمول ہی بن گیا۔ ہم کراچی سے واپس لاہور آ گئے، لیکن میرا دل تو جیسے شزا میں ہی اٹک گیا۔ میں نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروانے کے لیے ہیڈ کوارٹر میں اپلیکیشن دے رکھی تھی، لیکن وہ منظور نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی جھنجھلاہٹ اور غصہ بھی میں گھر جا کے ہما پہ اتارنے لگا۔ ہما ایک بار پھر امید سے ہو گئی تو میں چڑ سا گیا۔ حالانکہ وہ بچہ دنیا پر لانے کی اکیلی ذمہ دار نہیں تھی، میں بھی برابر کا ذمہ دار تھا۔ لیکن ان دنوں میرا دماغ اپنے بس میں نہیں تھا۔ میں مزید بچے نہیں چاہتا تھا۔ میں اس پہ بہت بگڑا کہ اس نے احتیاط کیوں نہیں کی، جبکہ وہ بیچاری مجھے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگتی۔ لیکن میں اس کی کوئی وضاحت بھی ماننے کو تیار نہ ہوا۔ ان دنوں اس کو بے حد کیئر کی ضرورت تھی، لیکن میں اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھ پا رہا تھا۔ پہلے میں گھر آ کر بچوں کو وقت دیا کرتا تھا، لیکن اب گھر آ کر میرے دو ہی کام ہوتے تھے۔ ایک بار بار کافی چائے پینا، اور دوسرا موبائل لے کے شزا کو میسیجز کرنا۔ جس دن اس کا میسج کے جواب نہ آتا یا ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو میں فرسٹریٹڈ ہو جاتا۔ اس دوران اگر ہما مجھے کسی کام کا کہتی تو میں ایک دم اس پہ غصہ کرنے لگتا۔ وہ سارا دن گھر کے کام اور بچوں کو سنبھال سنبھال کے تھک جاتی۔ اوپر سے چوتھی بار پریگننٹ ہونے پر اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے پناہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اسے میرے بدلے ہوئے رویے کی بالکل بھی سمجھ نہ آتی، تو وہ مجھ سے پوچھتی کہ آخر کیا وجہ ہے، میں اس طرح کا بیہیو کیوں کرنے لگا ہوں، جبکہ میں پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو میں اسے بری طرح سے لتاڑ دیتا کہ یہ کم سن لڑکیوں کی طرح باتیں مت کیا کرو، اچھی خاصی بڑی عمر کی عورت ہو، تمہیں ابھی تک گھر اور بچے سنبھالنے نہیں آئے کیا؟ چاہتی کیا ہو، میں باہر سے آ کے تمہیں روٹی پکا کے دیا کروں؟ تو وہ بھی چڑ کے بولتی کہ روٹی ہانڈی اور گھر کے کام کاج کا مجھے مسئلہ نہیں ہے، وہ میں مرتے جیتے کر لیتی ہوں، مسئلہ آپ کے رویے کا ہے۔ آخر آپ کیوں ہر وقت غضبناک رہتے ہیں؟ اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، کس چیز کی کمی ہے کہ چوتھے بچے کے آنے پر آپ اتنے تنگ ہو رہے ہیں؟ وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور ان کے دھڑا دھڑ بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ بچوں سے تنگ نہیں ہوتے۔ آخر آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ تو میں اسے بری طرح سے ڈانٹتا کہ وہ روتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ کے چلی جاتی۔ میں اس کے بے ڈھنگے اور لٹکے ہوئے جسم کو دیکھ دیکھ کے بیزار ہو گیا تھا۔ ایسے میں مجھے شزا کا خیال آتا تو میری روح بے چین ہو جاتی۔ ایسے میں بار بار اسے شزا کی مثالیں دیتا تو وہ حیرت سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگتی کہ وہ تو ابھی ان میرڈ لڑکی ہے، اس کے ساتھ بھلا میرا کیا مقابلہ؟ تو میں جزبز ہو جاتا، لیکن اس کی کوئی بھی دلیل ماننے کو تیار نہ ہوتا۔ شزا کا خیال میرے ذہن پہ اس قدر طاری تھا کہ میں گھر کے معاملات، اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور پریگننٹ بیوی سے غافل ہونے لگا، یہاں تک کہ میں نے ہما سے اپنا کمرہ الگ کر لیا۔ اب میں آزادی کے ساتھ ساری رات شزا سے باتیں کرتا رہتا۔ شزا بہت سادہ مزاج لڑکی تھی۔ وہ میری ان باتوں کے پیچھے میرے عزائم کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن مجھے بس اس سے باتیں کرنے کا ایک نشہ سا طاری رہتا تھا۔ ہما کے لیے میرا کمرہ الگ کرنا کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ وہ مجھ سے قصور نہ ہونے کے باوجود معافیاں مانگنے لگی تاکہ میں کسی طرح سے پھر سے کمرے میں آ جاؤں، لیکن میری نہ ہاں میں نہ بدلی، اور میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے سکون چاہیے، میں رات کو بچوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہوں،
کبھی کوئی بچہ اٹھتا ہے کبھی کوئی، ایسے میں میری نیند پوری نہیں ہوتی۔ یہ ایک انتہائی بھونڈی دلیل تھی، لیکن ہما خاموش ہو گئی۔ حالانکہ میرے بچے کبھی بھی راتوں کو اٹھ کے تنگ نہیں کرتے تھے، لیکن ہما جانتی تھی کہ اگر وہ مزید کچھ کہے گی تو ہو سکتا ہے میں ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کروں۔ ہما کے ڈیلیوری کے دن جوں جوں نزدیک آ رہے تھے تو میں اپنی پلاننگ کے تحت شیزا کو بلانا چاہ رہا تھا، کیونکہ اسے دیکھے ہوئے ویسے بھی کئی ماہ ہو چکے تھے۔ سوچا کہ چلو اس بہانے وہ میرے نزدیک تو ہوگی اور میں بھی موقع دیکھ کے اس سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالوں گا۔ یہ سوچ کے میں نے ہما کو کہا کہ وہ اپنی امی سے بات کرے کہ تمہاری ڈیلیوری کا ٹائم نزدیک آ رہا ہے، اس لیے وہ شیزا کو بھیج دیں تاکہ وہ اس دوران بچوں اور گھر کا خیال رکھ سکے۔ تو ہما نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ پہلے بھی تو ہم مل جل کے خود ہی اپنے گھر کے نظام کو سنبھال لیتے تھے، تو اب بھی کر لیں گے، کیا مشکل ہے، اور ویسے بھی میری نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے۔ تو اس کی بات سن کے میرا دل کھٹا سا ہو گیا، کیونکہ اب شیزا کو بلانے کا بہانہ تو بالکل ہی فلاپ ہو گیا۔ مگر میرے مقدر اچھے تھے۔ انہی دنوں چیک اپ کروانے پہ ڈاکٹر نے ہما کو آپریشن کا بتایا، تو وہ بے حد پریشان ہو گئی، کیونکہ ابھی میرے تینوں بچے چھوٹے تھے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے کسی اپنے کا ہونا بہت ضروری تھا۔ لہٰذا میں نے دوبارہ شیزا کے حوالے سے بات کی، تو ہما نے مجھے کہا کہ شیزا کے بجائے آپ کسی نوکرانی کا بندوبست کر دیں۔ تو میں بپھر گیا، کیونکہ منزل میرے اتنے قریب تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک بار پھر سے میرا منصوبہ ناکام ہو جائے۔ لہٰذا میں نے درست لہجے میں اسے کہا کہ میں اپنے بچوں کو کسی نوکرانی کے حوالے نہیں کروں گا، تمہاری امی کو ہر صورت میں شیزا کو بھیجنا پڑے گا۔ تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے کراچی اپنی امی سے بات کی، اپنا مسئلہ بتایا، تو انہوں نے فوراً شیزا کو لاہور بھیجنے کی حامی بھر لی۔ جب مجھے پتا چلا کہ شیزا آ رہی ہے تو میرا موڈ انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ ہما میرے مزاج کی اس تبدیلی کو سمجھ رہی تھی، لیکن وہ بہت سمجھدار تھی، کچھ نہیں بولی بلکہ خاموش رہی۔ پھر ایک دن اس نے باتوں باتوں میں مجھے یہ بتایا کہ شیزا کے رشتے آ رہے ہیں، تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں شیزا کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ ہما کے ہوتے ہوئے میں شیزا کو حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ لہٰذا میں نے بہت سمجھداری کے ساتھ پلاننگ تیار کی، اور اس پر عمل درآمد میں تب کرتا جب ہما کی ڈیلیوری ہو جاتی۔ لہٰذا میں وقت کا انتظار کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں شیزا کو اپنے ہونے کا احساس بھی دلانے لگا۔ وہ کبھی کبھی میری باتوں پہ بے حد حیران رہ جاتی تھی کہ اس کا بہنوئی جسے وہ بڑے مان سے بھائی سمجھتی ہے، وہ اس سے کبھی کبھی عجیب و غریب باتیں کیوں کر جاتا ہے۔ لیکن اسے ان تمام باتوں پہ غور کرنے کا موقع اس لیے نہ مل پاتا کیونکہ ایک تو ہما کی وجہ سے آئے دن ہاسپٹل آنا جانا لگا رہتا، اور دوسرا بچوں اور گھر کی تمام ذمہ داری اس کے کندھوں پہ تھی۔ لہٰذا وہ اتنا غور و فکر نہ کرتی۔ میں بھی اپنے بے چین دل کو ہر وقت سمجھاتا رہتا، کوشش کرتا کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جس کے بعد کوئی مسئلہ بنے۔ وہ جب سے ہمارے گھر آئی تھی میں اسے بلا ناغہ ڈنر پر لے جاتا تھا، کیونکہ گھر میں مجھے اس کے قریب رہنے کا اتنا موقع نہیں ملتا تھا کہ میں اس سے کھل کے بات کر سکوں۔ لہٰذا ڈنر کے بعد میں اسے لانگ ڈرائیو پہ بھی لے جاتا اور اس کی کمپنی کو بہت انجوائے کرتا۔ وہ بھی دن بھر کے کاموں سے تھک ہار کے جب میرے ساتھ باہر نکلتی تو خوش ہو جاتی۔ لیکن یہ سب کچھ ہما کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے ایک بار بھی اسے اپنے ساتھ ڈنر پر لے جانے کی دعوت نہیں دی تھی، تو یہ بات ہما کو پسند نہ آئی۔ میں اسے یہ کہہ کے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا کہ اس حالت میں تمہارے لیے گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہے، تو وہ خاموش ہو جاتی۔ لیکن اس کی یہ خاموشی مجھ سے یہ گلہ ضرور کر رہی ہوتی کہ جب میری ڈیلیوری نہیں تھی تو اس وقت بھی آپ کبھی اس طرح سے بلا ناغہ ڈنر کے لیے مجھے نہیں لے کر گئے۔ لیکن میں اس کی آنکھوں کے شکوے پڑھ کر بھی انجان رہتا۔ پھر ایک رات ہما کو شدید ڈیلیوری پین شروع ہو گئی، تو ہم اسے لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچے، جہاں اس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ پھر ہم اسے لے کر گھر آ گئے۔ ایک ہفتے کے بعد ہی ہما نے مجھ سے کہا کہ اب شیزا کو گھر جانا چاہیے، کیونکہ امی اسے بلا رہی ہیں۔ اس کے ایک دو رشتے آئے ہوئے ہیں، تو ایسے میں اس کا یہاں پہ ہونا ٹھیک نہیں، لڑکے والے اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہما کی بات سن کے میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ شیزا کسی اور کی ہو جائے
یہ میرے لیے ناقابل برداشت بات تھی۔ میں نے ہما سے کہا کہ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑے دن کی بات ہے، جب تمہاری طبیعت مزید بہتر ہوگی تو میں اسے خود چھوڑ آؤں گا۔ لیکن وہ بضد تھی۔ دوسری طرف شیزا کے عشق میں اتنا پاگل ہو گیا کہ میں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا سوچا، اور پھر ایک دن چھپکے سے دودھ کے گلاس میں زہر ملا کے ہما کو پلا دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے اور شیزا کے راستے میں ہما ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اگر میں اسے طلاق بھی دے دیتا تو بھی شیزا مجھے نہ ملتی، اس لیے مجبوراً مجھے یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ زہر ملا دودھ پینے کے بعد ہما کی حالت جب بگڑنے لگی تو میں اسے لے کر بہانے سے ہاسپٹل کے لیے نکلا، اور شیزا کو کہا کہ وہ گھر اور بچوں کا خیال رکھے، کیونکہ اس حالت میں سب کا ہاسپٹل جانا کچھ مناسب نہیں۔ تو شیزا گھر پہ ہی رک گئی۔ میں نے ہما کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لٹایا اور بے مقصد گاڑی روڈ پہ دوڑانے لگا۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں اسے لے کے گھر پہنچا اور خوب مگر مچ کے آنسو رونے لگا۔ شیزا نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ تو دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ میں نے کراچی بھی اطلاع دے دی۔ میرے ساس، سسر اور سالہ پہلی فلائٹ سے لاہور پہنچ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہما کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ انہوں نے میری بات پہ یقین کر لیا اور کوئی انویسٹیگیشن نہ کروائی کہ آخر ایک بھلی چنگی لڑکی کو ایک دم سے ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا۔ ہما کے جانے کے بعد میری ساس اور شیزا بچوں کو سنبھالنے لگی۔ میں ان کے سامنے خوب مظلوم بن کے پھرتا رہتا تو وہ مجھے دیکھ کے مزید پریشان ہو جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میں ہما سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ دراصل ہما نے اپنی زندگی میں میرا امیج ان کے سامنے ایک انتہائی محبت کرنے والے شوہر کا بنایا تھا، اس لیے انہیں کبھی مجھ پہ شک ہی نہیں ہو پایا۔ میں اپنی ساس کے سامنے ہر وقت اپنے بچوں کے رونے لگا کہ اب انہیں کون سنبھالے گا، اس گھر کا کیا ہوگا، تو میری ساس ایک دم سے گہری سوچوں میں ڈوب جاتی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ بچوں کو خالہ سے زیادہ اچھا اور کوئی نہیں پال سکتا، آپ شیزا کی شادی باہر کرنے کے بجائے اگر مجھ سے کر دیں تو ایک تو میرے بچوں کو ان کی حقیقی ماں مل جائے گی۔ میری بات سن کے وہ بولیں کہ ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ہما کے بچوں کو کوئی غیر عورت پالے۔ ان کی بات سن کے میرا دل خوشی سے دھمالیں ڈالنے لگا، لیکن چہرے پہ میں نے سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا کہ میں تو دوسری شادی کے حق میں ہی نہیں تھا، بلکہ میں تو ساری زندگی ہما کی یادوں کے سہارے گزارنا چاہتا تھا۔ لیکن آپ تو جانتی ہیں میرے یہ 4 بچے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہیں، اب میں نوکری کروں یا ان کے ساتھ گھر پہ رہوں، لہٰذا مجھے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا۔ تو میری ساس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے تسلی دی کہ تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی بات سن کے میں دل ہی دل میں مسکرایا کہ میری پلاننگ تو بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہو گئی۔ میں جو چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا۔ اب شیزا کو اور مجھے ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ لیکن اچانک مجھے یاد آیا میں نے تو اپنی ساری جائیداد ہما کے نام کر رکھی تھی، تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی۔ میں ایک رات گھر سے چپکے سے نکلا۔ مکان کے پیپرز میرے ہاتھ میں تھے جن پہ مجھے ہما کے انگوٹھے کا نشان چاہیے تھا۔ رات کے وقت قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب سا خوف آیا، لیکن میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور ہما کی قبر پہ پہنچا تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو دور دور تک قبرستان میں خاموشی کا راج تھا۔ قبر ابھی کچی تھی، لہٰذا میں نے قبر کھودنی شروع کی۔ قبر اس حد تک کھودی جا چکی تھی کہ اب مجھے ہما کا کفن نظر آنے لگا۔ اسی دوران تیز ہوا کے جھکڑ چلنے لگے تو میرے دل میں ایک عجیب سا خوف ابھرا۔ کفن میں لپٹی ہما اب میرے سامنے تھی۔ میں نے فوراً اس کے بازو سے کفن ہٹایا تو اس کے بازو پہ مجھے اپنے نام کا ٹیٹو نظر آیا تو میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن میری محبت پر اندھے یقین نے اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ آج وہ قبر میں لیٹی ہوئی تھی۔ میرا ضمیر مجھے کچوکے لگا رہا تھا کہ میں نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کو مار ڈالا۔ میں نے کفن کے اندر سے اس کا ہاتھ نکال کے اس کے انگوٹھے کے نشان کو مکان کے کاغذات پہ لگانے ہی والا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی،
کیونکہ اچانک سے مجھے اپنے جسم کا دایاں حصہ مفلوج لگنے لگا اور میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم سے اس کھلی قبر کے پاس ہی زمین پہ گر گیا۔ میں نے اٹھنے کی بہت کوشش کی لیکن میرے جسم کا دایاں حصہ حرکت ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن میں چیخ بھی نہیں پا رہا تھا۔ جانے کیوں مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا مکافات عمل شروع ہو چکا ہے، اب مجھے سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس حالت میں میں نہ جانے کب تک پڑا رہا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے ارد گرد میرے ساس، سسر، شزا اور گورکن موجود تھے۔ میرے ساس سسر مجھے انتہائی غصے والی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اپنی بیٹی کی کھلی قبر دیکھ کر انہیں شبہ ہونے لگا، لہٰذا میرے سسر نے پولیس کو بلوایا، پوسٹ مارٹم کرنے کی درخواست کی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جب سامنے آئی تو ان سب کو پتہ چل گیا کہ ہما کو زہر دیا گیا تھا، اور زہر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں تھا، کیونکہ میں نے خود ہی اعتراف کر لیا تھا۔ لہٰذا مجھے اسی حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا اور پھر جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ شیزا کی جلد ہی شادی ہو گئی، لیکن میری ہوس اور لالچ نے جہاں میرے بچوں سے ان کی ماں کو جدا کیا، وہیں پر میرا گھر بھی تباہ و برباد کر دیا۔ میں اب جیل میں اپنی مفلوج زندگی گزار رہا ہوں اور میرے بچے نانا نانی کی مہربانی سے ان کے پاس پل رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ضمیر کی عدالت میں مجھے روز سزا ملتی ہے اور میں روز مرتا ہوں۔